ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوی صدیق، قسط نمبر 36۔ بات سنیں۔ عفان کے چہرے پر سجی دھیمی مسکراہٹ دیکھ فاطمہ ایک پل کے لیے اپنی نگاہیں جھپکنا بھول گئی۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ اپنی سوچوں پر بند باندھتے دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ عفان حیرت بھری نگاہوں سمیت فاطمہ کو دیکھنے لگا، کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار فاطمہ نے اسے یوں براہ راست مخاطب کیا تھا۔ جی؟ عفان نے فاطمہ کا جھکا چہرہ دیکھتے بمشکل یک حرفی جواب دیا۔ دراصل وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ… فاطمہ نے ہچکچانے کے انداز میں اپنی بات کا آغاز کیا۔ جی کہیے۔ عفان اپنا رخ اب باقاعدہ فاطمہ کی جانب موڑ چکا تھا۔ جی وہ میں کہہ رہی تھی کہ زرار باقی سب بچوں کی طرح ہنستا مسکراتا کیوں نہیں ہے؟ زرار کو پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے تنہا کھڑا دیکھ فاطمہ کو تشویش لاحق ہو گئی۔ اس نے کئی بار نوٹس کیا تھا، اذلان، ذہنی، سب نے اسے اپنی کمپنی انجوائے کرنے کی آفر کی، مگر وہ وہیں دور کھڑا سہولت سے انکار کر گیا۔ عفان فاطمہ کی نگاہوں میں زرار کے لیے پنپتی شفقت کو دیکھتے دھیمے سے مسکرایا۔ کیونکہ اس کا سارا بچپن میری ایک غلطی کی نظر ہو گیا تھا۔ عفان کے چہرے پر فوراً ماضی کے تاریک سائے لہرانے لگے۔ اٹس اوکے، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں نے بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا۔ عفان کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ ہلکی سرخیوں کو گھلتے دیکھ فاطمہ کو اپنی غلطی کا شدت سے اندازہ ہوا تو ہڑبڑانے کے انداز میں بولتی فوراً اسے اس تفکر سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں فاطمہ، آپ بھلے ہمارے رشتے کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کر پائیں۔ عفان کی اس بات پر فاطمہ کی جھکی پلکوں کی جالر ہلکا کپکپانے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن آپ نے ہمیشہ زرار کو بالکل ساگی ماں کی طرح پیار دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ لمحے بھر کو تھما۔ اور میں آپ کی اس کوشش کی بہت قدر کرتا ہوں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں ہلکی نمی در آئی۔ آج اسے عفان کی کہی ہر بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ میری گزشتہ زندگی میں کیا ہوا کیا نہیں آپ کا جاننے کا پورا حق ہے، اور میں آپ کو آپ کے کسی حق سے کبھی بھی محروم نہیں کروں گا۔ عفان یہ باتیں کس دل سے کہہ رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک تلخ ماضی کو یاد کرنا بھی اپنے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ایم سوری، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں بس زرار کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مجھے آپ کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جاننا۔ فاطمہ کو عفان کے چہرے پر قرب کے سائے لہراتے دکھائی دیے تو فکر مند لہجے میں گویا ہونے لگی، اور وہ بالکل سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اس کا عفان کے ماضی کے بارے میں جاننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو بس زرار کی اداس آنکھوں میں خوشیوں کے رنگ بھرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کب سے، لیکن اب یہ تمنا اس کی دلی خواہش بن چکی تھی، اسی لیے اس نے عفان سے بات کرنے کے لیے خود کو آمادہ کیا تھا۔ فاطمہ، آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تو اب میں بھی جان چکا ہوں آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں، اس بات سے میں قطعی لا علم نہیں ہوں۔ عفان کی بات پر فاطمہ کی آنکھیں اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔ اس نے ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور پھر اپنے ماضی کی ایک ایک بات فاطمہ کے گوش گزار کر دی، یہاں تک کہ علینا کی موت کی خبر بھی سنا دی۔ عفان کی دکھ بھری داستان سنتے سنتے فاطمہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ وہ خود بھی حیران تھی، عفان کو درد میں گرا دیکھ اسے کیوں اتنا رونا آ رہا ہے۔ عفان کی نگاہیں اب دور کھڑے زرار پر ٹک گئیں۔ وہ اس وقت پانی کی لہروں کو پاؤں سے اچھالتے کچھ سے دور پھینک رہا تھا۔ فاطمہ نے اب عفان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھتی زرار کے پاس چلی گئی۔ فاطمہ کو آگے بڑھتا دیکھ عفان سوالیہ نگاہوں سمیت وہاں سے اٹھا اور پھر دھیمی باوقار چال چلتے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ نگاہیں بدستور زرار اور فاطمہ کے ارد گرد ہی بھٹک رہی تھیں۔ زرار! فاطمہ نے زرار کے پاس پہنچتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی؟ زرار نے بمشکل یک حرفی جواب دیا اور اپنی نگاہیں پھر سے پانی کی لہروں پر مرکوز کر لیں۔ تبھی فاطمہ نے کچھ سوچتے ہوئے اس کا بازو پکڑے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور پھر کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے اپنی ممتا کے آنچل میں چھپا لیا۔ فاطمہ کے اس غیر متوقع عمل سے زرار کی آنکھیں ششدر انداز میں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا پورا وجود ساکت پڑ گیا۔
पलकें झपकने से इनकारी हो गई। इसका एक हाथ हनूज पैंट की जेब में ही मुकीद था, जिसे इसने बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं की थी। कुछ ही फासले पर मौजूद अफान फातिमा की इस मासूम अदा पर खुशदिली से मुस्कुरा दिया। वो भी धीमी चाल चलते इन दोनों के करीब पहुंच गया। फातिमा इसे अपने साथ लगाए इसके सर के बालों को नरमी से सहला रही थी। इजरार की आंखों में फौरन नमी दर आई। इसे फातिमा के वजूद से माँ की खुशबू महसूस होना शुरू हुई थी कि अचानक इसे अपनी नीली झील की आंखों के सामने अफान का मुस्कुराता चेहरा नज़र आ गया। अगले ही लम्हे इसने एक झटके से खुद को फातिमा से अलग किया और फिर थोड़ी दूर फासले पर खड़ी हया और मरियम के पास चला गया। ज़रार के एक झटके से खुद को छुड़ाने पर आहनत महसूस करती फातिमा अपने कदमों पर वज़न बहाल न रख सकी। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरती, अफान ने आगे बढ़ते इसे अपनी मजबूत गिरफ्त में थाम लिया। आई एम सॉरी फातिमा, ज़रार को आपसे ऐसे रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं उससे खुद बात करूँगा, आइंदा वो आपसे ऐसे बात नहीं करेगा। फातिमा की आंखों में नमकीन पानी तैरता देख अफान ने इसे नादम लहजे में तसल्ली दी। नहीं प्लीज़, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा करने से वो मुझसे दूर हो जाएगा और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती। फातिमा ने भीगी निगाहों समेत इसे कतई लहजे में इनकार कर दिया। लेकिन फातिमा, इस तरह तो वो आपको फिर से हर्ट। अफान इसकी इज्जत की खातिर ज़रा से खुद बात करना चाहता था। प्लीज़ अफान, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। ओके। फातिमा के पुरज़म लहजे को देखते अफान ने गहरा सांस भरते इस बात में सर हिला दिया। जहाँ एहतराम का रिश्ता कायम हो, वहाँ बहसों मुबासा करके रिश्तों के तकद्दुस को पमाल नहीं किया जाता। फातिमा अब अफान को वहीं छोड़े हया और मरियम के पास आ गई, क्योंकि वो दोनों इस वक्त किसी बहस में मसरूफ़ नज़र आ रही थीं। ज़ैनी समुंदर के किनारे दोजानों बैठी रेत का घरौंदा बना रही थी। इसके चेहरे पर इस वक्त हल्की खुशी का गुमाज था। वो गीली रेत के ज़रिए इस घर की मुख्तलिफ मंजिलें तैयार कर चुकी थी। इसे बचपन से रेत के घरौंदे बनाने का बहुत शौक़ था। पहले तो वो हया के ज़बरदस्ती करने पर अजलान के साथ ऊँट की सवारी भी कर चुकी थी। अब वो मज़ीद राइड्स नहीं लेना चाहती थी, इसलिए अजलान के अचानक फ़ोन आने पर वक्त गुजारी के लिए वहीं साहिल पर बैठी अपना शौक़ पूरा करने लग गई। राब्ता मुनक़ता करते अजलान वापस ज़ैनी की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसको ज़मीन पर बैठा देख उसकी तबीयत के पेश नज़र लंबे लंबे डग भरते अजलान फ़ौरन इसके पास पहुँच गया। बेतवजही में अपना घरौंदा अजलान के जूते की जद में आते देख ज़ैनब ने इसे बचाने की गर्ज से अपना हाथ इसके आगे फैलाकर डाल बना दिया। इस अचानक रफ्तार पर अजलान के पांव लड़खड़ा गए। इससे पहले कि वो अपने कद समेत ज़ैनब के ऊपर गिरता, इसने एक छलांग लगाते खुद को ज़मीन बोस होने से बचा लिया। मगर हाय रे किस्मत, हड़बड़ाहट में छलांग लगाई भी तो उस तरफ जिधर ज़ैनी का दूसरा हाथ था। इसके लबों से बेख्तियार हल्की सिसकी नुमा आवाज़ बरामद हुई। नतीजतन इसका भारी बूट ज़ैनब के घरौंदे पर आते उसको रेत की ठोस शक्ल में तब्दील कर चुका था। आई एम रियली सॉरी ज़ैनब, लेकिन यार आपने अचानक अपना हाथ आगे कर दिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। अजलान दुजानों बैठे ज़ैनब का ज़ख्मी हाथ नरमी से सहलाने लगा। दर्द के मारे कराहती ज़ैनब की आंखें फिर बेख्तियार नमकीन पानियों से भर चुकी थीं। आपने मेरा घर ख़राब कर दिया अजलान। ज़ैनी की बात पर तहय्युर के मारे अजलान का झुका सर एक पल के लिए ऊपर को उठ गया। उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखने पर इसे पता चला उसके पाँव की ठोकर लगने की वजह से रेत का बना घर एक साइड से ढह चुका है। यार ये लड़की अब इस घर के ख़राब होने पर भी इतना रोएगी। अजलान के दिल से एक आवाज़ सवाल बनकर उभरी। ज़ैनब, अगर मैंने ख़राब किया तो इसे ठीक भी मैं ही करूँगा। यू जस्ट रिलैक्स प्लीज़। अजलान धीमे लहजे में गोया आते अब अपने हाथों से रेत इकट्ठी करते इस घर को एक खूबसूरत घरौंदे में तब्दील कर रहा था। अजलान ने चंद ही मिनटों में इस घर को एक मुनफरिद शक्ल में डाल दिया। वो घर अब पहले की निस्बत मज़ीद खूबसूरत और जाज़ब नज़र लग रहा था। इसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था एक दिन इसे ज़ैनब की खुशी की खातिर यूं रेत का घर डिज़ाइन करना पड़ेगा। ज़ैनब साकत निगाहों समेत इसके हाथों को ही देख रही थी। करवट बदलते तो सुना था, वक्त के साथ साथ अंदाज बदलते पहली बार देख रही हूँ। अजलान द सुपरस्टार, दुनिया की नामवर शख्सियत में से एक, आज वो अपनी शोहरत को अक्सर भुलाए ज़ैनब के लिए रेत का घर बना रहा था। इसकी ब्लू जीन्स पर जा बजा गीली रेत के ज़र्रात चिपक गए, मगर इसे कोई परवाह नहीं थी। इसको महारत से अपना काम करते देख ज़ैनब के लब बेख्तियार धीमे से मुस्कुरा दिए।
لمحے بھر کے توقف کے بعد اس کے متحرک ہاتھوں کو دیکھتے اچانک زینب کو اپنے ذہن کے پردے پر وہی منظر عکس بن کر لہراتا دکھائی دیا جس میں اذلان اپنے ہاتھوں کو اوپر کیے صوفیہ کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سر میں درد کی ایک شدید ٹیس ابھری جسے اس نے اپنے پروں سے مسل کر تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھیں زینب، آپ کا گھر پھر سے ریڈی ہو گیا، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ اذلان خوشگوار مسکراہٹ چہرے پر سجائے حلاوت امیز لہجے میں زینب سے استفسار کر رہا تھا۔ جیل سے سیٹ شدہ بال اس وقت ہوا کے زور سے اڑتے اس کی پیشانی پر بے ترتیب انداز میں بکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کا یہ سادہ مگر دل فریب انداز بھی زینب کی دھڑکنوں میں عجب تلاطم برپا کر چکا تھا۔ زینب کو ازحد خاموش پا کر اذلان نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے ہاتھ کے پور کے ذریعے اس گھر کے سامنے کیپٹل ورڈز میں کچھ حروف لکھنا شروع کر دیے۔ اذلان لو زینب۔ زینب کھوئے کھوئے انداز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھائے ان محبت بھرے الفاظ کو نرمی سے چھونے لگی، مگر اچانک پانی کی ایک تیز لہر آئی اور ایک جھٹکے میں سب کچھ ملیا مٹ کر گئی۔ شوریدہ لہر کی اس زیادتی پر ان دونوں کی نگاہیں بے اختیار آپس میں ٹکرا گئیں۔ آپ نے دیکھا اذلان، ان شوریدہ لہروں کو بھی آپ کی بات پر یقین نہیں رہا، اسی لیے تو نام و نشان تک مٹا کر چلی گئیں۔ ذہنی یاسیت بھرے لہجے میں گویا تھی وہاں سے چلی گئی۔ اذلان کی بے بس نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ذہنی کی آواز کی باز گشت اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند کاری ضربیں لگا رہی تھی۔ زینب، کیسے یقین دلاؤں میں آپ کو اپنی محبت کا؟ ضبط کے چکر میں اس کی آنکھیں سرخ ڈوروں سے بھر چکی تھیں۔ انگارہ برساتی نگاہیں اب اس کی آنکھوں میں جلن پیدا کر رہی تھیں۔ کچھ فینس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ اس نے اپنے تاثرات چھپانے کی خاطر پاکٹ سے بلیک سن گلاسز نکالے، انہیں فوراً اپنی آنکھوں پر سجا لیا۔ حالانکہ اذلان نے اس مختصر فیملی ٹرپ کے لیے ایک ایسی جگہ سلیکٹ کی تھی جہاں لوگوں کا آنا جانا کم تھا۔ کچھ منچلے شاید انہی کی طرح تنہائی پسند تھے، اس لیے انہوں نے بھی وقت گزاری کی خاطر اسی جگہ کا انتخاب کیا۔ اذلان کے چاہنے والے اس کے ساتھ ساتھ مسکرا مسکرا کر سیلفی بنا رہے تھے، جبکہ اس کی نگاہیں ہنوز دور کھڑی زینب کے وجود پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ غلط فہمی کے زیر اثر زینب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ اذلان سے مزید دور ہو رہی تھی، لیکن وہ بے بسی مورت بنا کچھ کر بھی نہیں پا رہا تھا۔ ہم شوبز ستاروں کی بھی کیا زندگی، اپنے اندر چھڑی سرد جنگ کے باوجود ہمیں ہر حال میں لوگوں سے ہنس کر ملاقات کرنی ہوتی، بھلے کتنی اداسی کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر رکھنی پڑتی ہے، سب کے سامنے خود کو ایسے پوز کرنا پڑتا ہے جیسے فی الوقت ہم سے زیادہ خوشحال انسان اس دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اذیت میں مبتلا اذلان صرف سوچنے پر ہی اکتفا کر سکا۔ اذلان نے ہمیشہ کی طرح اپنے تاثرات کو یکسر چھپائے فینس کے لیے خود کو مسکراتا ظاہر کیا اور پھر ان سب کی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر سیلفی کے بعد آٹوگراف بھی دے دیا۔ حیا اور مریم اس وقت سمندر کے کنارے فٹ بال کھیل رہی تھیں۔ باتوں کے دوران وہ وقفے وقفے سے کہے لگاتی ان لمحوں کو یادگار بنا رہی تھی، جبکہ تھوڑی دور کھڑا زرار خالی خالی نگاہوں سمیت کچھ دیر پہلے کے منظر کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ طاہرانہ اطراف میں دیکھتے بے اختیار اس کی نگاہ اسی طرف آتی فاطمہ کی طرف اٹھ گئی۔ پہلے تو جہاں کہیں سے فاطمہ کی موجودگی کا شائبہ گزرتا وہ ہر بار اس منظر سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہو جاتا، لیکن نہ جانے کیوں